السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سب؟ جی جی اب بھی الحمد للہ۔ جی چلیے، سنا کلاس شروع کرنے سے پہلے اپن درود شریف پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ کلاس جی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما کم صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انکا انک حمید حمید مجید۔ مجید۔ اللہم بارک علی محمد اللہم اللہم بارک صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد وعلی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما تمام بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انکا انک حمید حمید مجید۔ رب یسر رب رب یسر یسر ولا تعسر ولا ولا تعسر تؤثر وتمم بالخیر وتمم تمم بالخير بالخیر وبک نستعین وبك وبک نستعين یا فتاح يا یا فتاح رب زدنی علما رب رب زدني علما رب زدنی علما رب رب زدنی زدني علما رب زدنی علما۔ رب رب زدني علما۔ چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں جو دعائیں لکھوائی تھی وہ آپ لوگوں نے یاد کی؟ جی اب ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں یاد بھی کرنا ہے، اور سب سے مین چیز ہے کہ ہمیں عمل میں لانا ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں جو ہم روزمرہ میں ہمیں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں اس کی عادت ڈالنا ہے نا؟ جی چلیے، تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پسندیدہ غذا کے بارے میں جانیں گے، اور پسندیدہ باتیں جو وہ پسند فرماتے تھے نا، اور کچھ جی ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جاننے کی، اور ان سب چیزوں پہ ہم جو پسندیدہ چیزیں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ اور جو جی ناپسندیدہ چیزیں ہیں آپ کی، ان کو بھی ہم عمل میں لانے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے جن کے لیے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ جی تو پہلے ہم جانیں گے کچھ پسندیدہ غذا کے بارے میں، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد اور بھی اس سے ہٹ کے بھی جو آپ کو پسند تھی جو چیزیں، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو دیکھیے نا، ہمارے جو پیارے آقا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے نا؟ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمونے کے طور پہ پیش کی ہے، ہم ان کی ایک ایک چیز کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، ہے نا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت، ہے نا، ہر عبادت، ہر سنت، ہر عبادت کیا ہے؟ سنت ہے ہمارے لیے، ہے نا؟ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی رکھی ہے نا؟ اسی طرح دیکھیے، کھانے پینے کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی اچھی تعلیم دی ہے ہمیں، ہے نا؟ کھانے پینے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں اگر ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جسمانی طاقت بھی انشاءاللہ بڑھتی ہے اور ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے نا۔ اور ویسے بھی آج کے دور میں بھی سائنس اور جدید ٹیکنالوجی بھی یہ ان چیزوں ان غذاؤں کو فائدے مند بتا رہا ہے نا، کیونکہ یہ تو ہمیں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتا دی گئی ہیں نا، اب سائنس اس پہ ریسرچ کر رہا ہے تو وہ بھی بتا رہا ہے کہ اس میں تو بہت فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا ان کی پسندیدہ غذاؤں کو انشاءاللہ اپنے روزمرہ میں استعمال کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہے نا۔ جیسے جی جی الحمدللہ آپ، جی، جیسے کہ اپن سبھی تھوڑا بہت تو سبھی جانتے ہیں الحمدللہ، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا، ہے نا۔ کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہے نا سادہ غذا، جو سادہ غذا ہوتی ہے نا وہ پسند فرماتے تھے، اور زیادہ نفیس اور بھاری کھانا آپ پسند نہیں فرماتے تھے، ہے نا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور اور پانی کو پسند فرماتے تھے، ہے نا۔ کھجور ایک ایسی غذا ہے جس سے ہمیں طاقت بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے نا۔ کیونکہ دیکھیے ہم رمضانوں میں ہمارا پورا ذہن، مطلب ہم روزہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کائے سے روزہ کھولتے ہیں ہم؟ کھجور سے، کھجور کھجور سے۔ سے۔ ہے نا۔ فوراً سب سے پہلے، کیونکہ دیکھیے کھجور سے روزہ کھولنا بھی سنت ہے نا۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدے بھی بہت سے رکھے ہیں، تو رمضانوں سے ہٹ کے بھی ہمیں خوب کھجور کھانا چاہیے۔ یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور یہ جو غذا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے بھی رکھے ہیں، ہے نا۔ جی، ایک چھوٹی سی دیکھیے اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو کھجور سے افطار کرے، ہے نا، کیونکہ یہ جی۔ جو ہم کھجور سے روزہ کھولتے ہیں یہ سنت بھی ہے نا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی کئی دن کیا ہوتا تھا، آگ نہیں پا- جلتی تھی نا، کھانا نہیں بنتا تھا، ہاں، تو ان کا کھانا کیا ہوتا تھا، کھجور اور پانی، کئی کئی دن کھجور، صرف کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے، کہ ہمیں تو خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا۔ جی، اسی طرح ہم، ہے نا، دودھ کے بارے میں بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پسندیدہ غذا ہے نا۔ بہت جی۔ شوق سے دودھ، ہاں، نوش فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فائدے بھی رکھے ہیں نا۔ دودھ پینے سے کیا ہوتا ہے، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، کیلشیم ملتا ہے۔ کیلشیم بھی ملتا ہے جس سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہے نا۔ اور اسی سب طرح کی پسند تھی ان کو سب سے زیادہ؟ جی سبزی میں لوکی پسند تھی ان کو۔ جی جی، سبزی میں لوکی، دیکھیے لوکی پسند تھی، لیکن بہت سی جگہ ہے نا لوکی کو کدو بھی کہا جاتا جی۔ ہے نا۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا وہ ہے اختلاف، انشاءاللہ اپن اور اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ اور اس کو اپن صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سی جگہ لوکی دیا ہوا ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ لوکی کو کدو کہا جاتا ہے۔ جی، اسی طرح ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت پسند تھی، ہے نا۔ جی آپ، جی، آپ جو کتنے لوگ جانتے ہیں جو کیا ہوتا جی ہے؟ جی جانتے ہیں۔ جی، کیونکہ یہ ہے نا کھانے میں بہت ہلکا ہوتا ہے، جیسے اپن گیہوں یا اس کی روٹی کھاتے ہیں نا، تو جی۔ اگر ہم جو کی روٹی کھاتے ہیں تو ہضم کرنے میں بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہے یہ۔ جی روٹی ہماری امی بناتی ہیں کبھی کبھی گوشت کے ساتھ، ہاتھ سے بنتی ہیں یہ روٹی۔ جی، تو کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اکثر جو کی روٹی اور کھجور، ہے نا، اور جی۔ سبزی وغیرہ، وہ کبھی کبھی گوشت بھی ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اسراف نہیں کرتے تھے، ہے نا، ہمیشہ بھوک لگنے پر ہی کھانا کھاتے تھے، اور سیر ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روک لیتے تھے، ہے نا، مطلب بہت زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جی۔ اسی طرح سرکہ، ہے نا، جسے ہم وینیگر کہتے ہیں آج کے دور میں،
وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، ہے نا حضرت؟ ہاں حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے نا کہ گھر میں کھانے میں کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ صرف سرکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اور کھانے لگے، ہے نا؟ اور فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، کیونکہ دیکھیے کتنی چھوٹی سی وہ ہے یہ چیز ہے نا، چھوٹی نعمت پہ بھی ہمیں اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی سی آج کے دور میں دیکھا جائے تو اس کیا کیا ہے، یہ بہت معمولی سی چیز ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کھا کر بتائی اور یہ بتایا کہ ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پہ بھی اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا؟ جی جی، اسی طرح بہت سارے پھل ہیں جیسے انار انجیر ہے نا، شہد ہے، ان سب کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے۔ شہد کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ شہد کے فائدے پتہ ہیں کسی کو؟ شہد کا رس کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی کسی بھی چیز کو ہضم کر دیتا ہے نا، اور یہ پیٹ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انجیر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور اس کا تو اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم بھی کھائی ہے قرآن پاک کی سورہ میں، ہے نا؟ ہاں جی، اسی طرح انگور، انگور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، جی۔ پسند اچھا یہ فرماتے تھے مشروم کا نا۔ اپن لوگ کھاتے نہیں، مشروم کھایا؟ مشروم ہاں مشروم کا میں اس پہ معلوم کروں گی، مجھے صحیح معلوم نہیں ہے اس کا۔ جی، یہ اس پہ ہے نا لکھا بھی ہے اور وہ بنے بھی۔ جی جی، وہ تو آپ مطلب اس پہ اسکرین پہ وہ لگانا تھی تو وہ ہاں اسکرین اچھا پہ یہ اچھا، لگی ہوئی، لیکن اس کی زیادہ ابھی میں نے تحقیق نہیں کی ہے، انشاءاللہ یہ پوچھ کر انشاء کسی اللہ۔ سے اور پھر بتاؤں گی آپ کو میں، جی جو جو چیزیں معلوم ہیں انشاءاللہ اپن ان کو تو جانیں ہوں، گے، ہے نا؟ جی، ہے نا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں نا، جی انشاءاللہ اس کو اپن، ہاں، غذا کے اعتبار سے ہیں تو ان کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی انشاءاللہ روزمرہ میں کھانے پینے میں استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ہے نا؟ ہاں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اپن دوسری چیزوں پہ آ جائیں، ہے نا؟ یہ تو غذا ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح نماز، نماز کے لیے کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا؟ آپ کو نماز جی بہت پسند تھی، جی۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت اور سننا، ہے نا؟ قرآن کی تلاوت جی کرتے بھی تھے اور سننا بھی آپ کو بہت پسند تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بہت دھیان سے بہت پیار سے سنتے تھے، تو یہ بھی آپ کا پسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے نا؟ جی جی اسی طرح پاکی، صفائی، صفائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، کیونکہ ہمیشہ طہارت کا وہ خیال رکھتے تھے، ہے نا؟ مسواک اور وضو کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ جی، یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کے؟ جی ہاں۔ آ رہا ہے چلیے، اپن نے ابھی جو پسندیدہ غذائیں جانی ہیں بتائیں، تھوڑا سا ایک بار ریپیٹ کریں پھر اپن آگے بڑھتے ہیں، بتائیں کوئی بھی بتا دیں، کیا کیا ہے پہ کیا؟ پسندیدہ جی غذا؟ السلام پسندیدہ علیکم غذا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربوز، جی انجیر، آپ پیارے نبی کو، کھجور، پیارے نبی کی پسندیدہ کھجور غذائیں ہے، کھجور تھی، کھجور اللہ کھجور، تعالیٰ کی نعمت انار، ہے اور دودھ، پیارے نبی کو پانی، بہت پسند تھی، انار، اور شہد، دودھ، جو کی روٹی، جی ایک ایک جو کر کی کے روٹی بتائیں بھی گے تو، بہت پسند ہاں، جی ہے نا، جو کی روٹی بھی بہت پسند تھی، ونیگر یعنی سرکہ، پیارے نبی نے کہا ہے کہ یہ بہترین سالن ہے، جی اور کبھی کبھی جو کی روٹی کھجور کے ساتھ بھی نوش فرماتے تھے اور کبھی گوشت کے ساتھ، اور ونیگر سرکہ، ہے نا، اس کا بولا ہے نا کہ بہترین سالن ہے، اور جی انار، انجیر، شہد، اور جی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بتائے ہے، اور ہوں طہارت کا بہت خیال رکھتے تھے، وضو اور مسواک،
اور قرآن ہاں کی تلاوت کرنا اور ان کو جی سننا جی بہت ہاں، پسند قرآن کی تلاوت بھی جی، الحمد سننا. للہ. جی جی. ٹھیک ہے، تو پھر اپن تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ اور کیا پسند تھا آپ کو. خوشبو لگانا بھی بہت پسند تھا، ہے نا؟ جی آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے اور ہمیشہ اس کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح سچائی، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ ناظمہ صاحبہ، لیڈیز بھی لگا سکتی ہیں خوشبو. وسلم. ہاں دیکھیے، گھر میں ہیں آپ تو آپ گھر میں لگا سکتی ہیں، لیکن شاید باہر لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم تک آپ کی خوشبو پہنچے. جی ہلکی خوشبو شاید گھر میں لگا سکتے ہیں اپن. جی جی. اسی طرح سچائی، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سخت ناپسند تھا، ہے نا؟ اور سچائی کو بہت پسند فرماتے تھے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اخلاق، اچھے اخلاق، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے، اور وہ نرمی اور خوش اخلاقی اور مسکراہٹ اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اس کو بہت پسند فرماتے تھے، ہے نا؟ اسی طرح سخاوت. سخاوت سخاوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. آپ بھی بہت سخی تھے، ہے نا؟ اور سخاوت کو پسند فرماتے تھے. اسی طرح یتیموں اور مسکینوں سے آپ بہت محبت فرماتے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم اور مسکین ہوتے تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے. جی. اسی طرح حیا و شرم، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ حیا تھی اور آپ حیا کو پسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جو جی بتا رہی ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جی آ رہا ہے. جی. ابھی جو میں نے بتایا اس کو بتائیں پھر سے کوئی. ابھی جہاں تک بتا ہاں، دیا اس کے آگے سے. جی. یتیم و مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے نا. جی، محبت کرتے تھے ان سے. جی. محبت کرتے تھے. اور ہاں، اور وہ شرم اور حیا کو پسند کرتے تھے، اور خود بھی مطلب آ، جی، حیا والے تھے آپ بہت صلی اللہ زیادہ. علیہ وسلم ہاں بہت زیادہ حیا والے تھے. جی جی. وہ جی. سخاوت بہت پسند تھی، اچھے اخلاق ہاں تھے، مسکرانا، سچائی بہت پسند تھی، ہاں. ہے نا؟ خوشبو اور لگانا. خوشبو لگانا بھی آپ کو بہت پسند تھا. جی. چلیے، تو یہ ہم نے تھوڑی سی آج چند غذائیں اور چند اپن نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ چیزیں اپن نے جانی آج، ہے نا؟ اسی طرح اب ہم تھوڑی سی چیزیں جانیں جو آپ کو ناپسند تھی، ہے نا؟ کیا پسند نہیں تھا؟ جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. کال آ گیا تھا بیچ میں. جی. تو یہ ہم نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں آج جاننا ہے نا، اور انشاءاللہ اس کو ہم عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے اخلاق کو خوب اچھا بنائیں گے، اور ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہے نا؟ اور خوب ہر روز قرآن کی تلاوت کریں گے، ہے نا؟ کیونکہ یہ آپ کے پسندیدہ عمل میں سے ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہے نا؟ اور سچائی اور اچھے اخلاق، ہم اپنے اخلاقوں کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے انشاءاللہ ہم اپنے اخلاقوں کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ناظمہ صاحبہ، اب آپ آگے کا بتا رہی تھی جو چیزیں ناپسند تھی. جی جی. اب تھوڑا سا اپن ناپسندیدہ چیزیں بھی جانے اپن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جھوٹ بولنا بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بار بار کال کر آپ اسکرین پہ شیئر کر رہی ہیں، یہ نوٹ کر لیتے۔ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے نا؟ ارے اب بھی چلی گئی شاید۔ جی شاید سر کال آ گئی۔ کال آ گیا ان کا۔ صدف صاحبہ، جی آپ ہے نا اس کو بول رہی تھی سلام کے آداب اور سنتیں سینڈ کر دیں گے، آپ نے سینڈ نہیں کر دی۔ سلام کے آداب نہیں بولے تھے آپ نے، میں اس کا بولا تھا نا اپی نے لاسٹ ٹائم لباس کے آداب اور وہ بتائے تھے۔ نہیں، آپ نے بولا تھا شاید ہمارے پاس ہیں، ہم شیئر کر دیں گے، چلیے ٹھیک ہے، میں کر دوں گی انشاءاللہ۔ کر دیے گا۔ جی ہلو، جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اپی آ آ رہی رہی ہے۔ جی، وہ بیچ میں ایک کال آ گیا تھا، تو وہ کوئی بہن پریشان ہو رہی ہیں جوائن ہونے کے لیے، تو میں نے جی صاحبہ سے کہا ہے انشاءاللہ وہ جوائن کرا لیں گی۔ جی، تو ہم جان رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزیں ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنا پسند نہیں تھا، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے نا؟ تو آپ کے ناپسندیدہ عمل میں سے عمل ہے جھوٹ بولنا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ 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 دیکھیے ویسے تو ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم سے انجانے میں بھی کئی بار جھوٹ نکل جاتا ہے، کئی بار ہم گھر میں موجود ہیں، کوئی بلانے آئے تو کہہ دیتے ہیں کہہ دو نہیں ہے نا؟ تو انشاءاللہ اپن چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ ان باتوں سے اپنے بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے نا؟ کیونکہ وہ اپن کو دیکھیں گے ایسا کچھ بولتے کرتے ہوئے، تو پھر ان پہ پھر وہ بھی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سنتوں کو لانے کی انشاءاللہ پوری پوری کوشش کریں گے، ہے نا؟ اسی طرح خیانت، خیانت کرنا، امانت میں خیانت، ہے نا؟ جی امانت میں خیانت، آپ دھوکہ دہی آپ کو سخت ناپسند تھی، ہے نا؟ کیونکہ آپ کے لیے تو کہا جاتا ہے آپ بہت امانت دار تھے، ہے نا؟ آپ کو امین بھی کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خیانت کرنا آپ نے اس کو برا عمل بتایا ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح گالی دینا اور فحش کلامی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، ہے نا؟ انہوں نے کبھی گالی نہیں دی کسی کو، اور ان کے اخلاق تو اپن سبھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے اخلاق تھے، تو گالی دینا اور فحش کلامی آپ کو ناپسند تھا۔
اسی طرح غرور اور تکبر، ہے نا، منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر تکبر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہے نا۔ تکبر کیا؟ تکبر سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکبر کس نے؟ دیکھیے شیطان نے بھی تکبر ہی کیا تھا نا۔ جی گھمنڈ کرنا، ہاں، گھمنڈ کرنا، جو چیز ہو اس پہ اترانا۔ ہاں، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچیں گے، کیونکہ دیکھیے شیطان نے بھی ایک تکبر ہی کیا تھا نا، کیا تکبر کیا تھا اس نے؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں سے اور اس سے سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے کیا کہا؟ شیطان نے کیا کہا کہ آپ نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ تکبر کیا اس نے، اسی تکبر کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا، ہے نا۔ تو یہ بھی تکبر ہے۔ اور اپن جیسے مال اور دولت یا علم کو لے کر کے ہمیں تو بہت علم آتا ہے، ہم بہت علم والے ہیں، تو یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاء انشاءاللہ۔ اللہ۔ آج کا صحیح تھا، اللہ رائی جی، کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا جنت میں داخل حدیث نہیں پاک کا ہوگا۔ مفہوم بتا رہی ہوں کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ جی جی وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کو بہت بری چیز بتایا ہے، قرآن میں بھی کئی جگہ ذکر آیا ہے نا، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ عمل ہے یہ بھی، تکبر۔ اسی طرح بخل کنجوسی، ہے نا، کنجوسی کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا ہے، کیونکہ آپ تو بہت سخاوت والے تھے، سخاوت کو پسند کرتے تھے۔ بخل کے دل۔ بخل، جی، بخل یعنی کنجوسی، جی ہے نا، جی جی جی۔ اور اسی طرح فضول خرچی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے نا۔ آج کل ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں نا ہم سبھی۔ جی جی، کس طرح ہوتی ہے ہم سے فضول فضول خرچی؟ بتائیں کس طرح ہوتی ہے ہم سے فضول خرچ؟ ڈیکوریٹ میں اور لباس شادیوں ہوتے میں، ہوئے کپڑوں ہاں وہ ہاں، ہوتے اپنے آج کسی ہے کا نا، کل کچھ دے۔ زیادہ ہی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ آج کل ہماری شادیاں، ہمارے کھانے پینے، ہماری ہر ایک چیز میں کتنی فضول خرچی ہے نا، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ لباس سے لے کر تو مطلب ہر ایک چیز، گھر کے ڈیکوریٹ کی کوئی چیز ہو یا کچھ بھی ہو، تو ہم بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاء انشاء اللہ۔ اللہ۔ اسی طرح حسد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد سے بچنے کے لیے کہا ہے نا۔ جی حسد سے کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ میں نیکی کسی کو کی کھا شکل جاتی ہے۔ ہاں، ہے نا حسد، ان الحسد یاکل الحسنات، ہاں، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ بے حسد شک حسد نیکیوں کو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نیکیوں کو کھا جاتی ہے نا۔ اتنی محنت سے اپن نیک عمل کریں، لیکن اپن نے اگر حسد کر لیے تو اپنی پوری نیکیوں کو کھا جاتی ہے حسد۔ تو حسد سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ عمل ہے یہ، مطلب اس کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اپی السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ جلنے کو کسے؟ کہتے ہیں، جلنے کیا کو پوچھ کہتے رہی ہیں۔ ہیں؟ حسد، جی ہاں جی، حسد کرنا یعنی کسی کی چیز سے جلنا، ہاں، جی جی۔ اسی طرح غیبت کو تو بہت ہی برا بتایا ہے آپ نے، ہے نا۔ جی چغل خوری۔ ہوں، چغل خوری، غیبت نہیں، غیبت چغل خوری الگ چیز ہے۔ غیبت برائی ہے جیسے نا کسی کی برائی برائی کرنا، ہے نا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا بتایا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے نا، گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اپن کسی کی بات کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہوئی، ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس چیز سے بھی بچنا ہے۔
اور اسی طرح کھانے میں حد سے زیادہ بھر کر کھانا یا منہ بھر کر کھانا، یہ بھی آپ نے بہت منع بتایا ہے نا. کس طرح بتایا ہے کھانا کھانے کا، کیا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک روٹی کی بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہاں، چاہیے. 1/3 کھانا، 1/3 پانی، اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑنا ہے نا. مطلب بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے ہم کو کھانا. روٹی ہمیں کھا رہا ہے روٹی نہیں کھائے. ایک جی روٹی. جی، دیکھیں ہماری جتنی بھی خوراک ہے تو ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، ہے نا. اگر ہم جیسے 3 روٹی کھا رہے ہیں تو ہم 2 روٹی کھانے لگیں، تھوڑا کم کر لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانے کو منع کیا ہے نا. 1/3 اپن کھانے کا رکھیں، 1/3 پانی کی جگہ رکھیں، اور 1/3 مطلب ہوا یعنی پیٹ کو خالی رکھیں اتنا. تو کیونکہ دیکھیے اگر ہم کھانے میں کھانا کم کھائیں گے نا تو بہت ساری چیزوں سے بچیں گے. ہم جیسے ہمیں آلکسی آنے لگتی ہے نا. زیادہ کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ نیند آنے لگتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا. جی آلس. آلس آنے لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، اور بھی کتنی ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس چیز پہ بھی ہم عمل کریں گے. انشاءاللہ. ہم، اسی طرح لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنا ہے نا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کسی کی چغلی کرنا، لڑائی جھگڑے والی بات کرنا، اس کو بھی سخت منع بتایا ہے نا. لوگوں کے بیچ فتنہ. جی، لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنا یعنی چغلی یا برائی یا لڑائی جھگڑے کرنے کو سخت منع بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سبھی. اور جی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کو بھی عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. جو ناپسند ہے، اگر ہمارے اندر یہ باتیں ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ چھوڑنے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ہے نا. اور جو پسندیدہ چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم عمل میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سبھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آج جو میں نے چیزیں بتائیں، جو میں نے بتایا، تھوڑا آپ کے سمجھ میں آیا سبھی کے؟ جی جی. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو آج ہم نے کچھ چند چیزیں جانی، کچھ غذاؤں کے بارے میں جانا، اور کچھ باتوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، اور کچھ ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں. تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں گے. جو اچھائیاں ہیں ان کو لانے کی کوشش کریں گے، اور جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے کچھ جی. چیزیں جانی ہیں انشاءاللہ. اسی طرح ہم جو حدیث پڑھ رہے تھے، کتنی حدیثیں ہو گئی ہماری؟ 14. 14 ہو گئی. 14 ہو گئی. اچھا یہ بتائیے آپ لوگ، یہ جو میں میری لکھوا 16 رہی ہو گئی ہوں، آپ کی آ رہی 16. ہوں کلاس میں، یہ آپ سبھی نوٹ کر رہے ہیں نا؟ نوٹس جی بنا رہے ہیں اس کے؟ جی بنا رہے ہیں. سبھی بنا رہے ہیں نا نوٹس؟ کیونکہ اب جی اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ جی جو نوٹس بنا رہے ہیں، آپ کی کاپیاں کلاس میں ہی چیک ہوں گی، اور اسی کے دوران آپ سے اس میں سے سوال کیے جائیں گے، ہے نا. جی اب دیکھیے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سنانا بھی ضروری ہے کہ آپ کو کتنا آ رہا ہے نا. جی. جی، تو انشاءاللہ آپ جن کے نوٹس کمپلیٹ نہیں ہیں تو وہ اپنے نوٹس کمپلیٹ کر لیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کی کلاس میں ہی کاپی بھی چیک ہوگی، اور اسی میں سے آپ سے سوال کیے جائیں گے. جی. ٹھیک ہے نا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور حدیثیں بھی جو ہماری جتنی ہو گئی ہیں وہ بھی ریوائز کر لیجیے گا. انشاءاللہ حدیث بھی سنانا ہے سب کو. اگلی کلاس میں اپن کاپیاں بھی چیک ہوں گی، اور اسی میں سے انشاءاللہ سوال بھی ہو جائیں گے، ہے نا. جی انشاءاللہ. ناظمہ آنٹی، آج میں لیٹ جوائن ہوئی تو میں لکھ نہیں پائی، آج کا مس ہو گیا. چلیے آپ کسی سے لے لیجیے گا، یا گروپ میں کوئی شیئر کر دیں. یا دیکھیے آپ لوگ ہے نا، سبق نہیں سنا رہا ہے آج کل. سبق سنائیے تو اب انشاءاللہ فائدہ ہوگا بہت، ہے نا. جس کا جو رہ گیا ہے تو
وہ انشاءاللہ اس کو بھی مل جائے گا تھوڑا سا. اور یہ افشا جو آپ کہہ رہی ہیں کلاس کا، تو یہ جی ریکارڈنگ بھی ڈلتی ہے، تو آپ اس میں سے نوٹ کر لیجیے جی گا جو آپ جی کا رہ گیا ہے نا. جی جی چلیے ٹھیک ہے. تو پہلے تو فٹافٹ حدیثیں 14 اور 15 پہلے سنا دیجیے. کتنی ہو گئی اپنی؟ 16 ہو گئی، 16. 16 ہو گئی اپنی. کمپلیٹ ہو گئی 16 ماشاء اللہ سبھی کی. جی جی جی. چلیے تو 15 اور 16، 15 اور 16 سنائیے. کون سی ہے حدیث نمبر 15 کیا؟ جی، حدیث نظر نمبر حسد 15 ایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. صفائی آدھا ایمان ہے. ان حسدا یقول حسنات، بے شک نمبر حسد 16 نیکیوں کو انہ کھا حسد جاتی. یأکل الحسنات، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے ماشاء ان اللہ. الحسد یأکل الحسنات. ٹھیک ہے، آج ہم اور حدیث آپ بھی نمبر، اسکرین پہ دعائیں ڈالیں. اچھا اسکرین پہ شیئر کر دیں ادھر. جی 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 جی، اسکرین پہ دعائیں ڈالیں جی. چلیے ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ الحمد للہ 16 تک تو ہم سبھی کو یاد ہو گئی ہیں. 16 تک ہے نا، پکی جی ہو گئی جی سبھی کی. جی، ہمیں تو یاد نہیں ہوئی ہے، پر 14 تو یاد ہے. انشاءاللہ 15 16 کر لیں گے یار. جی اب اگلی کلاس میں کوشش کریے گا کہ ابھی یہاں تک جی ہو گئی ہیں تو سنانے کی جی کوشش کریے نا جو. جی ہاں. اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ عمل میں لے کر آنا ہے ہمیں، ہے نا. جی انشاءاللہ. چلیے تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 17، ہے نا. 70. چلیے جی پڑھ جی رہی ہوں، میرے ساتھ دوہرا لیجیے. جی حدیث نمبر 17 ہے: لا يدخل الجنت لا 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 يدخل يدخل الجنة الجنة قطات. 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 لا يدخل الجنة قطات. لا لا يدخل يدخل الجنة الجنة قطات. قطات. لا قطات. يدخل الجنة لا لا يدخل لا الجنة يدخل الجنة قطات. قطات قطات. قطات. جنت میں لا نہیں. يدخل الجنة لا لا يدخل يدخل الجنة الجنة قطات. 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 لا يدخل الجنة لا 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 يدخل يدخل الجنة الجنة قطات. 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 لا يدخل الجنة لا 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 يدخل يدخل الجنة الجنة قطات. 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 لا يدخل الجنة لا 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 يدخل يدخل الجنة الجنة قطات. 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 کیا ہے قطات. اس کا ترجمہ؟ چغل خور چغلخور جنت میں جنت نہیں میں جائے نہیں گا. جائے گا. والخور جنت میں نہیں جائے. جو چغلی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے نہیں گا، جائے گا. ہے نا. ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ عمل میں سے یہ عمل ہے نا. تو جی انشاءاللہ اس سے بچنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، ہے نا انشاءاللہ. 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 چلیے حدیث نمبر، اچھا پہلے یہ سنا دیجیے، 17 سنا دیجیے آپ، ایک دو لا لوگ کوئی بھی. يدخل الجنة قطات. ماشاء چغلخور اللہ. جنت میں نہیں جائے گا. لا لا يدخل يدخل لا يدخل الجنة غلطور قطات. جنت میں نہیں جو جائے گا. والخور جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة جنت قطات. جو ہم، والخور جنت میں نہیں جائے گا. انشاءاللہ. چلیے حدیث نمبر ہاں 18 ہے نا. حدیث نمبر 18 ہے: ان البر ان إن إن البر البر ان البر إن إن البر البر ان البر إن إن البر البر يهدي 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 الى الجنة. إلى إلى جنہ الجنة. الجنة. إلى یا الجنة. جنہ پڑھ لیں، ہے نا. آیت کر لیں گے تو الى الجنة. إلى إلى الجنة. 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 إلا الجنة. ان إن البر إن إن البر البر يهدي الجنة الى الجنة. يهدي إلى يهدي الجنة. إلى يهدي الجنة. إلى الجنة. إن البر ان البر إن 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 البر البر يهدي الى الجنة. يهدي 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 إلى إلى الجنة. الجنة.
إلا البر يهدي إلى الجنة. innal birra ان إن البر البر yahdi ilal jannah. يهدي يهدي الى يهدي الجنة. إلى الجنة. لا يهدي إلى الجنة. Hmm. Innal birra إن ان البر yahdi ilal jannah. يهدي يهدي الى إلى الجنة. الجنة. إلى الجنة. Ilal يهدي jannah. إلى إلى الجنة. الجنة. Innal birra ان إن إن البر البر yahdi يهدي يهدي ilal jannah. الى إلى الجنة. الجنة. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بیشک بے شک نیکی جنت نیکی تک لے جنت جاتی ہے. جنت تک تک لے لے جاتی لے ہے. جاتی ہے. بے شک نیکی جنت تک جنت لے تک جاتی لے ہے. جاتی ہے. إن ماشاء البر يهدي إلى ان الجنة. البر یاری الجنہ. ہاں، بے شک بے بے شک شک بیشک نیکی نیکی جنت تک لے جنت جنت تک تک جاتی لے لے ہے. جاتی جاتی بے ہے. شک نیکی جنت تک لے جاتی ہے. ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہ ہماری البتہ 18 حدیث. إلى الجنة. الل جنہ. جی إلى الجنة. إلى الجنة. إلى الجنة. إلى جی جی اللام سے لام لے گا نا. جی جی. وہ آواز کم آ رہی ہے نا تو بنا دیکھے کان سے لگا کر سنا رہی. الل جنہ ہے یا ان البر یہدی الل جنہ. جی جی. جی. البر یہدی إلى الجنة. جی، بے شک اس کو آپ نیکی نوٹ بھی جنت کر تک لے لیجئے گا. جاتی ہاں، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا اور کوشش کریے گا کہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پوری 18 حدیثیں سنا دیں. جی ہے نا؟ انشاءاللہ. سنائیں گے سبھی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. 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 ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، پچھلی کلاس میں نے آپ کو دعا لکھوائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ کون سی دعا لکھوائی تھی؟ قبر میں نور کی دعا. جی اب بھی یاد ہے مجھے. یاد ہے؟ سنائیں. ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو تو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہم اجعل نورا فی قبری. ترجمہ: اے اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما. ماشاءاللہ. اور کسی کو یاد ہے؟ جی اللہم اجعل نورا فی قبری. اے اللہ میرے قبر میں جنت وہ نور عطا فرما. ہاں، یہ دعا ہمیں خوب مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ سے، ہے نا؟ اللہم اجعل اور نورا فی قبری. ماشاءاللہ. اور ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایک دعا اور نوٹ کر لیجیے، اچھے اخلاق کی اللهم دعا. اجعلني من النور في قبري. نہیں نہیں، پھر سے پڑھیے. اللهم اجعلني من النور ال في قبري. اللہم اللہم اجعل اللهم اجعل نورا فی قبری. النور في صفیہ صاحب، قبري. آپ کی غلطی ہو رہی ہے دعا میں، اس کو آپ نوٹ کر کے یاد کر لیجیے گا، ہے نا؟ جی. جی. آپ اس پہ شو کر دیں گی. ہاں، میں گروپ پہ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی، ہے نا؟ جی. جی. چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللهم تو بات. اجعل نورا جی. في قبري. نورا. اللهم نورا. نورن ہے، نورا. اخفا ہوگا یہاں پہ. نورا فی قبری. نورا في قبري. جی. چلیے ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. آپ لوگ ترجمہ بھی بتا دیں. ترجمہ بھی اس میں وہ ہے کہ اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما دیجئے. قبر میں نور کی دعا ہے یہ، ہے نا؟ تو ہمیں چلتے پھرتے اللہ سے یہ دعا مانگنا ہے انشاءاللہ. نماز کے بعد بھی جب ہم اگر پڑھنا چاہیں تو نماز میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں نا. دیکھیے ترجمہ کتنا اچھا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما دیجئے. تو انشاءاللہ ابھی سے قبر کی تیاری کریں گے نا. تو اس کو خوب پڑھیں گے انشاءاللہ کثرت سے. پڑھیں گے نہیں، مانگیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ پڑھنا مقصد نہیں ہے، مانگنا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ. دعا کو مانگا جاتا ہے نا. جی. جی. اللہ ہماری قبر میں نور عطا فرما دیتے ہیں. پیدا نور فرما دیجیے. پیدا نور پیدا فرما. فرما دیجیے. جی.
ٹھیک ہے الحمدللہ جزاک جی. تو یہ دعائیں ہیں، ان کو اور پکا کر لیجیے گا انشاءاللہ، پھر اپن اگلی کلاس میں اور نئی دعا بتا دیں گے، ہے نا. اور ٹھیک. یہ حدیثیں ہیں، ان کو بھی ایک بار ریوائز کر لیجیے گا. اور آج جو پسندیدہ غذا اور پسندیدہ چیزیں ہم نے جانی ہیں، یہ سبق ہے آپ کا، آپ گروپ پر سنائیے گا. اور اگلی کلاس میں آپ کی انشاءاللہ کاپی بھی کلاس میں ہی چیک ہوگی، اور اسی میں سے آپ سے کوشچنز کیے جائیں گے اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے جی اپی انشاءاللہ. جی. چلیے ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیں. جی ربنا تقبل منا ربنا 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 تقبل تقبل منا منا إنك أنت السميع العليم إنك إنك أنت أنت السميع السميع انت السميع العليم العليم وتب علينا وتب 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 علينا 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 إنك أنت التواب الرحيم. إنك إنك أنت أنت انك التواب 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 الرحيم الرحيم. سبحان ربك سبحان سبحان ربك ربك رب العزة رب 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 العزة العزة عما يصفون عما 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 يصفون يصفون وسلام على المرسلين وسلام 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 على على المرسلين المرسلين والحمد والحمد لله رب رب العالمين. العالمين. والحمد لله رب الحمد لله العالمين. رب العالمين. السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ٹھیک ہے. یہ میں شاید فون ریسیو کرنے کی وجہ سے میٹنگ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اور یہ رقیہ صاحبہ جو ہیں یہ ہاں ہوسٹ بن گئی ہیں، تو پلیز آپ ادھر سے یہ کیا میٹنگ ہوا؟ ڈسکنیکٹ ہے نا. جی. جی. اب بھی کیسے ہوئے گی؟ اوپر دیکھیے آپ اینڈ کا بٹن دیا ہوا ہوگا ریڈ، آپ کلک کریں گی نا زوم کے پاس اینڈ دکھے گا آپ کو. یہ ریڈ کلر پہ ہے. جی ریڈ کلر میں آپ اس پہ کلک کر کے آل اینڈ کر دیجئے. ناظمہ صاحبہ کلاس ہو رہی ہے ترجمے والی مسجد میں؟ اب بھی نہیں ہو رہی ہے مجھ سے تو.